بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈسکور پاکستان کے خوبصورت پروگرام قصص الانبیاء میں۔ قصص الانبیاء میں ہم کائنات کے سب سے بڑے تذکرے ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے ہوئے ہیں، اور ہم پچھلی قسم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے کا آغاز کر چکے ہیں، آپ کے حیات تعلیمات کا تذکرہ شروع کر چکے ہیں، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے 3 سال مکمل ہوتے ہیں، اور آپ بتاتے ہیں کہ معاہدہ اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ جب کفار حرم کعبہ کا دروازہ کھولتے ہیں، کعبہ کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ حرف حرف سچ ہے، اور دیمک نے سب کچھ چاٹ لیا ہے، صرف حضور کا نام باقی بچا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، معاہدہ ختم ہوا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کہ اسلام کی اس دعوت کو اس مکہ کی سرزمین سے نکالنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی جو ہجرت تھی اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نتیجہ اخذ کیا کہ وہاں ہجرت نہیں کرنی، اب نئی سرزمین کی تلاش تھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید کو ساتھ لے کر آقا طائف تشریف لے گئے۔ طائف کا سفر بڑا کٹھن اور مشکل سفر تھا۔ پہنچے، 3 بڑے بڑے قبائل تھے، تینوں قبائل کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تینوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں جہنم سے بچانے اور جنت کی طرف پلٹانے کے لیے آیا تھا، تم نے میری بات نہیں مانی، تو لیکن اس بات کا تذکرہ اہل مکہ سے نہ کرنا۔ ان بدبختوں نے نہ صرف پیغام بھجوایا کہ تمہارا محمد ہمارے پاس آیا تھا اور ہم نے نکال دیا، بلکہ اوباش نوجوانوں کو لگا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسوائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے، اور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ انگوروں کے باغ میں حضور نے بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے، ملائکہ منتظر تھے کہ اب بد دعا ہوگی اور انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارنے والوں کے لیے بھی دعا فرمائی، فرمایا مولا یہ تیرے حبیب کو نہیں پہچانتے، ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھیں گی۔ حضور نے انہیں معاف کر دیا، واپس تشریف لائے، مکہ کی طرف سفر کا آغاز فرمایا۔ راستے میں ایک مقام آیا جہاں جنوں نے آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ حضور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، جن اکٹھے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک میدان میں بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ فرشتے پھر متوجہ ہوئے کہ شاید اللہ کا حبیب اب کوئی بد دعا کرنے لگا ہے ان کے لیے۔ حضور نے اتنی دعا کی، باری تعالیٰ دیکھ مجھے تو نے کن کے حوالے کر رکھا ہے، اپنی قربتوں میں لے جا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے تو رب کی طرف سے آواز آئی، فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا انتظار کریں، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ واپس آئے۔ کیفیت یہ تھی کہ مکہ میں داخل ہونا ممکن نہیں رہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید کے ساتھ غار حرا میں مقیم ہوئے، 3 دن وہاں قیام کیا، اور حضرت زید کو بھیجا کہ مکہ کے کسی قبیلے کو تیار کرو کہ ہمیں پناہ دے دے۔ قبیلہ عدی بن حاتم کا قبیلہ طے نے حضور کو پناہ دی۔ وہ آئے، اور عدی بن حاتم کے بیٹا آیا، اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لشکر کے ساتھ غار حرا سے لے کر سین کعبہ میں لایا، طواف کروایا، اور اعلان کیا کہ حضور اب ہمارے پاس ہیں، ہماری پناہ میں ہیں، تو کسی نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تو ہمیں دیکھ لے۔ چند دن آقا ان کے پاس رہے اور پھر واپس اپنے گھر تشریف لائے۔
یہ وہ زمانہ اور ایام تھے جب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جب دعوت و تبلیغ رک گئی، یہ وہ ایام تھے کہ جب حضور باہر تشریف لے جاتے تو مٹی ڈال دی جاتی آپ کے چہرے اقدس پر، سر اقدس پر، کبھی اوجری ڈال دی جاتی، دعوت و تبلیغ کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ تو ایسے لمحوں میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قربت میں بیٹھے تو رب نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اے حبیب آ ہمارے پاس۔ ان ایام میں اللہ رب العزت نے حضور کو معراج کروائی۔ تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پہلو اور جہتیں ہیں، وہ ہمارا مضمون نہیں ہے، لیکن معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے مدینہ کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا حبیب جس سرزمین کی تلاش میں ہیں وہ سرزمین آج ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ جبرائیل نے حضور کا براق سب سے پہلے جہاں رکوایا اور نوافل پڑھوائے وہ کھجوروں والی سرزمین مدینہ پاک تھی، یثرب تھی۔ وہاں حضور نے نوافل پڑھے تو پوچھا اے جبرائیل یہاں کیوں روکا گیا؟ تو فرمایا اللہ کے حبیب یہ آپ کا ٹھکانہ ہوگا، یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آقا ہجرت حبشہ سے جس نئی سرزمین کی تلاش میں تھے، آج اللہ نے مدینہ کے مقدر کا فیصلہ کر دیا تھا۔ شب معراج اللہ کی قربتوں سے واپس پلٹے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کیا۔ اب سیرت بتاتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جو تبلیغ فرماتے تھے عامۃ الناس کو نہیں، صرف قبیلوں کے سرداروں کو دعوت دیتے تھے، اور اس تلاش میں تھے کہ کوئی قبیلہ ساتھ دے مسلمانوں کا اور ہم وہاں ہجرت کریں اور پھر کفر سے جنگ کر کے اسلام کے غلبے کی جدوجہد کریں۔ اسی عرصے کے دوران مدینہ پاک سے چند لوگ آئے اور انہوں نے جب یہ تذکرہ سنا کہ ایک شخص ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ قریب آئے۔ انہیں یاد تھا کہ مدینہ میں یہودی انہیں کہتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے اور ہم ان کے ذریعے دنیا پر فتح حاصل کریں گے۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ وہی نبی ہیں تو اس سے پہلے کہ یہودی ان کا کلمہ پڑھیں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، واپس چلے گئے۔ اگلے سال مزید اور افراد لے کر 12 یا اس سے زائد افراد آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں اپنا ایک غلام دیں جو مدینہ میں یثرب میں تبلیغ کرے آپ کے آنے سے پہلے۔ موسیٰ بن عمیر روانہ ہوتے ہیں اور مدینہ پاک کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ موسیٰ بن عمیر مدینہ پہنچتے ہیں اور 1 سال کی خط و کتابت ہوتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موسیٰ بن عمیر کے ساتھ، اور تیاری ہوتی ہے اس نئی ہجرت کے لیے، سرزمین کے لیے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما لیتے ہیں، اللہ بھی اجازت دیتا ہے اور مسلمان ہجرت کرنے کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک رات آتی ہے جس رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی پہ آرام فرمائیں، کفر کو پتہ چل گیا ہے کہ ہجرت کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ ہمارے ظلم و ستم سے نکل کر ایک الگ ریاست بنانے جا رہے ہیں۔ اگر یہ یہاں سے جانے میں کامیاب ہو گئے تو نئی ریاست بن جائے گی، ہمارے دست درازی سے دور ہو جائیں گے اور پھر ہم انہیں نہیں روک سکیں گے۔ آخری حربے کے طور پر سارا کفر مجتمع ہوتا ہے اور مجتمع ہو کر اب نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھانے کے لیے وہ ہجرت کی رات اکٹھے ہو کر سارے قبائل جمع ہو کر ننگی تلواریں لے کر حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اور ادھر رات کی تاریکی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی پر ایک ہستی سیدنا علی شیر خدا کو لٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم میرے بعد میری امانتیں واپس کر کے پلٹا کے مدینے آ جانا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شب اپنے دار ارقم سے نکلتے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، سامنے پیرا ہے، ننگی تلواریں لے کر کفار کھڑے ہیں، ہر قبیلے کا فرد کھڑا ہے کہ آج اگر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا خون سارے قریش پر تقسیم ہوگا اور کوئی بدلہ نہیں لے سکے گا۔ ننگی تلواروں میں جب حضور نکلتے ہیں تو کیا وہ حضور کو روک پائے؟ نہیں، کیسے نہیں روک پائے؟
اور ان تلواروں کے سائے میں سے حضور کیسے نکل گئے اس شب اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ معزز ناظرین، ہم یہاں تک پہنچے کہ شب ہجرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور ہجرت کا آغاز فرمایا۔ آگے کیا ہوا، کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور مدینہ روانہ ہوئے، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور کی مدنی زندگی کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک میں کیسی ریاست بنائی اور اسلام کی کیسی مضبوط بنیادیں رکھیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا قصص الانبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔